غیر مقلدین کے ایک اور محقق جن کا نام ہے شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ ان کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ اس فرقے کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے 40 علماء اہل حدیث۔ اس کے اندر جلیل القدر علماء یعنی بڑے علماء جو اہل حدیث کہلاتے تھے، جو غیر مقلد تھے، ایسے 40 علماء کرام کا ایک کتاب میں ذکر ہوا۔ اس کتاب میں ان کا بھی ذکر ہے، شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔ ان کے متعلق ایک قول اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مرجع طلبہ ہی نہیں بلکہ مرجع علماء تھے، یعنی صرف اسٹوڈنٹس ان کے پاس نہیں جاتے بلکہ ٹیچرز بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے باتیں حاصل کرتے تھے، ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کا یہ رتبہ اور مقام تھا۔ ان کا رتبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے انہوں نے لکھا کتاب میں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری ایک بلند پایا عالم محدث اور محقق تھے۔ تو انہی محقق کی ایک تحقیق آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ محقق صاحب 15ویں شعبان کے سلسلے میں کیا تحقیق پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے غیر مقلد کے ایک محقق کی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا ہے 15ویں شعبان کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں احادیث نقل کرنے کے بعد اپنی کتاب مرعات المفاتیح میں، یہ ایک کتاب ہے مشکات المصابیح جو حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور ایک انسان کے عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے گزر کر کے آگے جائے، اس کتاب کو پڑھے۔ تو اس کتاب کی شرح لکھنے والے ہیں یہ شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔ اس کی شرح کا نام ہے مرعات المفاتیح۔ اس میں جلد 4 صفحہ 341 پر انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یہ تمام کے تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہے، اور اس کی بزرگی ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ اور آگے ایک درد مندانہ پیغام دیا، فرمایا وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَاللَّيَالِ الْأُخَرِ، سنو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اس بات کی طرف کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ کون سی رات؟ 15ویں شعبان کی رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ فَلَا يَنبَغِي أَن يُغْفَلَ عَنْهَا، لہذا ہرگز ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اس رات کو گزار دو۔ بل يستحب احیاؤها بالعبادت والدعاء والذکر والفکر، بلکہ مستحب ہے، کیا ہے؟ بلکہ مستحب، بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بلکہ مستحب ہے کہ اس رات میں جاگو، عبادت کرو، دعا کرو اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ وہ تحقیق ہے جو غیر مقلد کے گھر کے عالم اور ان کے محقق کی تحقیق تھی کہ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا مستحب ہے، لیکن آج کے غیر مقلدین اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔